یہاں پہ عزیزان محترم حضرت نوح کے حوالے سے ایک صفت ذکر ہوئی ہے، اور یہاں سے ایک چیپٹر خداوند متعال نے گویا ذکر کا ایک چیپٹر شروع کیا ہے، اور وہ ہے ندا دینا، خداوند متعال کو پکارنا۔ اس کے بعد خداوند متعال نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد 3 اور انبیاء کو ندا سے منسوب کیا ہے، انہوں نے ہمیں پکارا۔ اچھا، جو کوالٹی میں یہاں پہ آپ کی خدمت میں آج پہلے دن کے لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں اور اس سے اپنے آپ کو بھی درس دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ندا اور خدا کو پکارنا ہے، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو خداوند متعال صالحین کے اندر قرار دے رہا ہے، کہ صالحین کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وہ پکارتے تھے خداوند متعال کو۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو پکار ہے، اس پکار میں کون سی گہرائی ہے؟ پکارتے تو سبھی ہیں، بلکہ بڑا نفیس ایک نقطہ بیان کیا، شاید علامہ طباطبائی نے، نہیں معلوم کس نے، تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی یہ جو بتوں کے سامنے سر جھکاتے ہیں اور ان سے اپنے دل کے رازوں کو بیان کرتے ہیں، تو کیا بت سنے گا کوئی؟ نہیں، بت تو نہیں سنے گا، اس کے اندر سماعت بصارت ہے ہی نہیں، توانائی ہی نہیں ہے، لکڑی یا پتھر کا ہے، وہ کہاں سے سن سکتا ہے؟ تو یہ جو مثلا کوئی شخص پورے سچے دل کے ساتھ کسی بت کے سامنے جھکا ہوا ہے بیچارہ، اور اپنی راز و نیاز کر رہا ہے، پکار رہا ہے، اس کا سننے والا کون ہے؟ بت تو نہیں ہے، خدا ہے۔ اس ندا کا سننے والا بھی خدا ہے۔ خداوند متعال بعض اوقات اس کی ندا کو بھی لبیک کہہ دیتا ہے، جواب دے دیتا ہے۔ وہ حماقت کر رہا ہے، بت کے سامنے سر جھکا رہا ہے، پتھر اور لکڑی کا جس کے اندر کچھ نہیں ہے، لیکن ندا دے رہا ہے، اور بعض اوقات خدا اس کی ندا بھی سن لیتا ہے۔ اب اگر میں اور آپ سچے دل سے خود اللہ کو ندا دے دیں، خداوند متعال کہتا ہے صالحین کی ایک کوالٹی ہے، اور ہمیں دعوت دیتا ہے۔ میں چند آیات کریمہ آپ کی خدمت میں اس حوالے سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب دیکھیے رابطے ہمیں ڈھونڈنے پڑیں گے۔ قرآن کریم میں بہت اہم کام جو مفسرین حضرات انجام دیتے ہیں، وہ قرآن کریم کے الفاظ اور آیات میں سے رابطے نکالتے ہیں۔ رابطے کیسے؟ یہ ہوا تو یہ ہوا، اس کا مطلب ہے کنیکشن ہے یہاں پر۔ اب خداوند متعال نے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں کہا کہ وہ نوح اذ نادى من قبل، انہوں نے پہلے پکارنے والوں میں سے تھے، انہوں نے پکارا فاستجبنا له، اور فوراً فرمایا خدا نے کہ ہم نے ان کو جواب دیا، ہم نے ان کی ندا کے اوپر جواب دیا۔ تو یہاں پہ ایک رابطہ خدا نے متعال نے قائم کیا کہ بھئی ندا کی کوئی ایک ایسی حالت آتی ہے جس کے بعد خدا کی طرف سے جواب قطعاً آتا ہے، کوئی ایسی جگہ ہے، اور اس کو خدا نے متعال نے جو بیان کیا اس کو ہم غور کرتے ہیں۔ اور نوح جب انہوں نے پکارا فاستجبنا له، تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں اور ان کے اہل خانہ کو کرب عظیم سے نجات دی۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور اس قوم سے ان کو ان کے مقابلے میں، قوم کے مقابلے میں نصرت دی جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے تھے۔ اب اتنے سارے کام خدا نے متعال نے کب کیے؟ جب حضرت نوح نے ندا دی۔ صحیح؟ اچھا، اگر یہ ندا میری اور آپ کی زندگی میں آ جائے، اس کوالٹی پہ تو شاید نہیں آئے گی، لیکن اگر آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جائے تو سمجھ لیجیے تو ہماری اور آپ کی زندگی کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی۔ اس کے بعد خداوند متعال نے حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا، حضرت سلیمان کے واقعے کو بیان کیا، اور اسی طریقے سے بتایا کہ بھئی ہم نے ان کو کیا نعمتیں نصیب کیں۔ اس کے بعد خداوند متعال نے آ کر حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ یہاں پہ خداوند متعال نے حضرت نوح علیہ السلام کو تو بس اتنا تذکرہ کیا کہ انہوں نے ندا دی اور ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، لیکن 3 انبیاء کے واقعات کو خداوند متعال نے پریسائسلی کیا جملہ کہا تھا وہ بھی تذکرہ کیا ہے۔ اور اس میں سے ایک مورد ایسا ہے جو بہت ہی اسپیسیفک ہے، اور وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہوا آیت نمبر 83 میں، 83 میں، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، حضرت نوح علیہ السلام نے ندا میں کیا کہا تھا یہ خدا نے بیان نہیں کیا تھا اس آیت کریمہ میں، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے جو ندا میں کہا اس کو خدا نے بیان کر دیا۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، جب انہوں نے اپنے رب کو ندا دی اور کیا کہا؟ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اے خدایا
مجھے سختی کا سامنا ہے. میں جو دقیق ترجمہ کیا گیا وہ پڑھ رہا ہوں. یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے. البتہ ہم بیماری کو کہہ تو سکتے ہیں، یہاں پہ ترجمے میں بیماری لکھا ہے، لیکن زور کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. بیماری کے علاوہ تکلیف ہو سکتی ہے اور کوئی پریشانی ہو سکتی ہے، کوئی سختی ہو سکتی ہے. تو فرمایا انی مسنی الزور، خدایا مجھے سختی کا سامنا ہے، بیماری کا سامنا ہے. بقول اس مترجم کے، ان مترجم کے، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے اچھا رحم کرنے والا ہے. حضرت ایوب نے جیسے یہ کہا انی مسنی الزور وانت ارحم الراحمین، بس خدا نے متعال فرماتا ہے فاستجبنا له، بس ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. فکشفنا ما به من ضر، اور وہ جو سختی تھی ہم نے اس کو ان سے اٹھا لیا. تو ہمیں رابطہ مل گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی ندا کے اندر انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین اس جملے کو اس خلوص کے ساتھ، اس دل کی گہرائی کے ساتھ کہہ دے، تو خدا متعال کیا فرما رہا ہے؟ میں سختی تم سے اٹھا دوں گا. فاستجبنا له، پس فوراً ہم نے ان کی دعوت کو قبول کیا. فکشفنا ما به من ضر، اور ان کی جو بھی سختی تھی اسے ہم نے اٹھا دیا. وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم، تو یہ خدا متعال نے ہمیں ایک رابطہ دیا. جملہ کیا ملا؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. تو عزیزان محترم، اگر آپ کبھی خدا کے ساتھ ندا کرنا چاہتے ہوں اور خدا متعال کے ساتھ اپنی مشکل کو حل کرنے کے لیے، سختی کو حل کرنے کے لیے خدا کو پکارنا چاہتے ہوں، تو خدا نے سورہ انبیاء کے اندر حضرت ایوب کے واقعے میں سے نکال کر ہمیں بتا دیا کہ دیکھو ہمارے اس صالح بندے نے اس جملے سے مجھے پکارا تھا اور میں نے فوراً ان کی ندا کو لبیک کہا تھا اور ان کی مشکل کو دور کیا تھا، تو ہمارے سامنے ایک پوائنٹ مل گیا. یہ ایک واقعہ ہوا حضرت ایوب علیہ السلام.